بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو رب کہتا ہے پتہ ہے وہ مجھ سے کہتے کیا تھے؟ میرا ہی گھر بنا رہے ہیں پر مجھ سے کہتے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما لینا، یہ قبول کر لینا۔ قبولیت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس قابلیت بڑی ہوتی ہے پر ان کی قبولیت، دو بھائی تھے ملا فضل اور فیضی اکبر کے دربار میں، بڑے عالم تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ایسے لفظ کوئی استعمال نہیں کیے جن پر کوئی نقطہ ہے، بے نقطہ تفسیر ہے۔ بڑے بھائی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی چیز کو ایک دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا، اور چھوٹے بھائی کا حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا۔ ایک شخص اپنا قصیدہ شاعری بادشاہ کے لیے لکھ کے لایا تو اس نے جب دربار میں سنایا تو بڑا کہنے لگا بادشاہ یہ تو شعر ہی میرے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے کیسے ہیں؟ کہا میں سناؤں؟ تو آپ نے ابھی اشعار سنے ہیں، ایک دفعہ سن کے یاد نہیں ہوتے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یاد ہو گئے۔ لیکن وہ بڑے بھائی کو چونکہ اس کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، اس نے ایک دفعہ سنے اور اس نے سنا دیے، تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یار حد ہو گئی، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اس کو اس نے سنا دیے۔ تو چھوٹے والا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ واقعی میرے بھائی کے شعر ہیں، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دفعہ سن کے یاد کر لیتا تھا نا۔ بڑے ایک دفعہ شاعر سے سنا، ایک دفعہ بڑے بھائی سے سنا، اب 2 دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا۔ جب اس نے بھی سنا دیے تو بیچارے شاعر کو سزا مل گئی اور ان دونوں کو انعام مل گیا۔ بلا کا حافظہ، بلا کے قابل، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی۔ بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دور میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی۔ مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس سے لوگ فیض پاتے۔ او میرے بھائی ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی۔ قابلیت بھی پیدا کرے لیکن قیمتی جوڑا ہو اور محنت سے، شوق سے خریدا ہو، رنگ بھی پسند ہو، کپڑا بھی بڑا بہترین ہو اور درزی کو دیا بھی جائے، لیکن اگر وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، لیکن اگر تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی مہربانی، آپ نے کمال کر دی، تو مطمئن ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو نے تو حد کر دی ہے، یہ تو ناپ ہی پورا نہیں، ماپ ہی سارا غلط ہو، مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے کہاں گئی؟ جو قبول ہو جاتے ہیں نا، اصل بات ان کی ہے، قبولیت اصل چیز ہے۔ قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا وہ قبول بھی تو کرے نا، اور وہ کریم ہے۔ اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی
انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کے حضور، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول۔ بھائیو قبولیت بڑی ضروری ہے۔ عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، لیکن گھر گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو، تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا اور آج بھی آپ رونے لگے؟ آپ فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے۔ تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے۔ کہ حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، اس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی۔ عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا، تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے۔ او یارو اگر وہ کرے قبول تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں گے۔ دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے، اگر تو وہ کر لے قبول ہو جائے مہربانی، تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے، کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے۔ تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں ساتھ پیسے بھی مانگوں، تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کر رہے؟ تو حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا، یہ قبول ہو گیا ہے۔ یہ قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا۔ لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا، اور باتیں بڑی آتی تھیں، پر قبولیت نصیب، اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی۔ دیکھو نا یہ قبول ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔
کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں، دیکھو قبول ہو گیا ہے، یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے، یہ قبول ہو گیا ہے نا، یہ قبول۔ سلمان فارسی قبول ہو گئے، بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے، سلمان قبول ہو گئے۔ سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہے ہیں، ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے، سلمان قبول ہو گئے۔ پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت، قابلیت بھی تلاش کرو لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے۔ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اس کے لیے جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے، حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے، رسول کریم دو قربانیاں فرماتے، اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں، وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں، شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے۔ آپ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں تانوں جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے، امت دی ہے تو کمال، امت میں اولیاء تو کمال، صلحاء تو کمال، صحابہ تو کمال، اولاد رسول تو کمال، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے دشمنی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کرتے ہیں لوگ دعویٰ۔ جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ تو خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، ایک بیچنے والے خریدنے والے یہ سارے نمازی بھی ہیں۔ تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ پہلے نماز ہوگی عید کی، فصلی لربک وانحر، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہوگی، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے منڈی ویکھ لو آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے۔ میں کہنا آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوندا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیکی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے، 4 5 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقوی ہوتا ہے وہ تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو، خوش دلی سے۔ تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک دفعہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ کو بڑی سعادت ملتی ہے حرم شریف جانے کی، مجھے بتائیں جس وقت وہاں رش ذرا کم ہو نا حرم میں نے تب جانا عمرہ کرنے۔ میں نے اسے کہا اللہ خیر کرے، وہاں کیوں رش کم ہو جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہے، وہاں تو ہر وقت رونق لگی رہنی چاہیے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، کیوں رش کم ہو جی؟ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے، ہر وقت مسلمان ہو، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، حضور مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے، فربا جانور، سونا جانور،
خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں، ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے۔ 2 جانور حضور لاتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے، پیر بھی کالے، اس کا چہرہ، اس کا پیٹ بھی، وجود بھی کالا۔ پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا، رسول کریم نے خود دستے مبارک سے جانور ذبح کیا، اور حضور فرمانے لگے کہ اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں، خوش دلی سے کریں کام۔ تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ، اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے، ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے، تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے۔ خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ قربان جاؤں سیدہ پاک کے، کیا پیار ہے حضور کی امت سے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے یہ ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا نہیں میری ساری امت کے لیے، یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یہ سب کو ملے گا اعزاز۔ تو خوش دلی سے قربانی، ذوق سے قربانی۔ چلو نام بھی لے لے دی فوٹو سٹیٹس تے لگے گی تے کچھ نہیں ہون لگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں؟ قوم ساری الجھ گئی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی، اس طرح پھر انسان خوابوں کی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال والے لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں، یہ غیر سنجیدگی ہے۔ آپ سنجیدہ رہیں، آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جس حد تک ہو سکے۔ اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی، پر امام قرطبی کا قول بھا گیا میرے دل کو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اخلاص ایک راز ہے، مخلص ہونا ایک راز ہے، اخلاص ایک راز ہے۔ جناب کس کے درمیان؟ فرماتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان۔